اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محمد فاروق جو علیل ہیں ان کی عیادت فرمائی، خوب انہیں دعاؤں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مدنی التجا ہے، خوب دعائے صحت کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفیانوں کی جانب سے جناب محمد امین راجوانی عطاری سلمہ الباری، عبد القادر عطاری سلمہ الباری اور دکھیارے پریشان اور زخمی مدنی بیٹے محمد فاروق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، خصوصاً فاروق اعظم کا صدقہ، ہمارے فاروق بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ان پر رحم کر، کرم کر، فضل کر، ان کو، ہم سب کو، سب بھائیوں کو، سب گھر والوں کو ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی نصیب فرما، زبان کی سلامتی، آنکھوں کی سلامتی، ہر عضو کی سلامتی نصیب فرما، اور گناہوں سے بچا، نیک بنا، پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، صبر کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی سعادت بخشا، اور ہمیں صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے معاملہ بڑا مطلب ہے کہ مجھے جو بتایا کہ آزمائش ہے کہ آپریشن کی ترکیب کی تو بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے، آپریشن بھی رکا ہوا ہے، اور اب یہ کہ یہ تھوڑا اونچ نیچ ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے سب، اور ہمت رکھیے، گھبرائیے نہیں، ہمت رکھیے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرمائے گا، اور وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے اور وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ ایسے موقع پر شیطان جو ہے نا، یہ بڑے وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی اس پر زبان کھلوائے گا، کبھی اس پر زبان کھلوائے گا، یہ بھی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب موجود ہے، اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھ پر روئے لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں زبان سے کفر، شرک، غیبت، چغلی، بہتان سب کچھ ہوتے ہیں جو دوزخ میں ذلت و خواری کے ساتھ پھینکے جانے کا ذریعہ ہیں۔ رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو دل بڑا رکھیں اور شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیں، اور بے ضرورت ادھر کی ادھر کی، جیسے ہمارے یہاں مطلب وہ کڑ کڑ ہوتی ہی رہتی ہے۔ ہر ایک آپ بہت سارے آپ کو چاہ لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ پھول بھی نہیں کہوں گا، زہریلے کانٹے آپ کی طرف بڑھاتے ہوں گے آگے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی نظر اللہ پر ہو کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اپنے مقدر میں جو تھا وہ ہوا اور ہو کر رہے گا، وہ کیونکہ وہ تدبیر کے ناخن یہ تقدیر کی گرہ کھول نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبانیں چلا چلا کر ایک دوسرے پر بدگمانیاں اور تہمتیں اچھال کر کہیں نعوذ باللہ اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے میں نے بس تو یہ مدنی پھول قبول کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان فرمائے، اور ہمارے فاروق بھائی جو ہیں
وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دونوں ابھی ٹانگیں صحیح ہو جائیں گی، ابھی کھڑے ہو جائیں گے، رب چاہے گا تو۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بس اس کی رضا پر راضی ہونے والے بنے تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرما دے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ تو میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا، اور سب گھر والوں کو میرا سلام، ہو سکے تو میرے مدنی پھول سب گھر والوں کو، بچوں کو سنائیں گھر کے، تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے اور شیطان سب سے کھیلے نہیں، کہ وہ مطلب مزید گناہوں کے دروازے نہ کھلے ہوئے ہوں، اور ایک دوسرے پر مطلب الٹی سیدھی باتیں نہ کی جا رہی ہوں، اس سے مواقع پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا حاجی فاروق کو اللہ تعالی صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے، اور سنتوں بھری، عبادتوں بھری، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ یہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں، آپ کے حق میں بھی قبول ہوں، آپ کے گھرانے کے حق میں بھی قبول ہوں، آپ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت سے نوازے۔ مجھ گناہ گار کی بے حساب مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔